آپ کے لیے 92 نیوز لایا یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ، بے شمار ٹاک شوز اور فیوریٹ ویڈیوز۔ اپنے پسندیدہ پروگرامز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ابھی آپ قرآن حکیم کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب قاری محمد حسن رضا سیالوی صاحب کی آواز میں. ناظرین کرام، نماز دین کا ستون ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور تقریباً قرآن حکیم میں نماز کی پابندی کا 80 مرتبہ جو ہے حکم آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگ 60 سال تک نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن فی الحقیقت ان کی ایک نماز بھی نہیں ہوتی. تو دریافت کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ اگر رکوع ٹھیک کرتے ہیں تو سجدہ پوری طرح ادا نہیں کرتے، اور اگر سجدہ صحیح کرتے ہیں تو رکوع صحیح طرح ادا نہیں کرتے. نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرب الہی کا بہترین ذریعہ. اور خاص طور پہ آدمی جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت اس کو قرب نصیب ہوتا ہے، قریب ترین چلا جاتا ہے. اللہ کریم کے رضائے ربی کا ذریعہ نماز ہے، جنت کا یہ راستہ ہے، پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے. اور نماز بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، برے کاموں سے انسان بچ جاتا ہے. یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، قلوب کو نئی حیات عطا کرتی ہے، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور سکون و قرار جو ہے انسان کو ملتا ہے. اور انسان کی قبر میں جو نمازی ہوگا اس کی قبر میں جنت روشنی کر دے گی، اور پل صراط پہ اس کو چراغ ملے گا اور آسانی سے وہ پل صراط کو پار کر لے گا. جنت کا اور اللہ کا اس کو دیدار نصیب ہوگا. ناظرین کرام، نماز اول وقت پر ادا کرنی چاہیے. اگر اول وقت پر نماز ادا کی جائے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آسمان وقت پہ پڑھی ہوئی نماز جو ہے وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور نمازی کے لیے قیامت کے دن تک استغفار کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے اللہ تیری اس طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے. اور بے وقت نماز جب اوپر چڑھتی ہے تو اس کے اندر نور نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے وہ آسمان پر جا کر ٹھہر جاتی ہے اور وہ نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں علی کبھی تاخیر نہ کرو. ایک تو نماز جب اس کا وقت آ جائے، دوسرے جب جنازہ حاضر ہو جائے، اور تیسرے جب لڑکی جوان ہو جائے اور نکاح کے لیے اس کا کوئی جوڑ مل جائے تو فوراً جو ہے اس کی شادی کر دینی چاہیے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فرض نماز وقت پر پڑھی اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرے تو کیا اس میں میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ فرمایا اسی طرح جب آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے جو گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں. تو نماز جو ہے یہ انسان کا تزکیہ کر دیتی ہے، اس کی اندر کی صفائی کر دیتی ہے، اس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے، اس کی روح توانا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. اور جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے اس گھر پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. شیطان کہتا ہے یہ تو ہمارے دشمنوں کا گھر ہے، اور جس گھر میں بے نمازی ہو وہ گھر شیطان کے دوستوں کا گھر ہوتا ہے، وہ آتا ہے پھر اس گھر سے برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں. نماز وقت پہ ادا کرنی آج ہمارا بڑا اہم موضوع جو ہے وہ ہے نماز کی فرضیت، اس کی فضیلت اور قضا نمازوں
کا پڑھنے کا طریقہ کار بعض لوگوں ہمارے یہاں غلط فہمی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی قضا عمری ایک دن رمضان شریف میں ہم نے پڑھ لیا آخری عشرے میں اور ساری زندگی کی نمازیں ہماری پوری ہو گئیں. اسی طرح نمازیں وقت پر نہیں پڑھتے, سستی کر جاتے ہیں, نماز چھوڑ دی اس کے بعد کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جو نماز چھوڑی ہوئی ہے اس کی قضا لازم ہے. اس لیے ان سارے موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہماری اس سیر ٹرانسمیشن میں میرے ڈپٹی جو سپر سٹار ہیں, آپ ان سے واقف ہیں, ڈپٹی پروفیسر غلام محی الدین ہیں, اور ان کے ساتھ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی بڑے صوفی مزاج نوجوان اسکالر ہیں, اور ان کے ساتھ ماہر تعلیم اور بڑی بزرگ شخصیت پروفیسر سعید احمد خان صاحب. یہ تینوں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں, آپ ان سے واقف ہیں. اور پھر آج کی محفل کے ذوق کو دوبالا کرنے کے لیے پھر آپ کو معلوم ہے شیر میاں داد کے بغیر تو ہماری محفل مکمل نہیں ہوتی. شیر میاں داد اللہ نے اس کو خوبصورت آواز, خوبصورت شکل اور خوبصورت دل دیا اس نوجوان کو, اور اس کے سارے ساتھی مجھے بڑے یہ مؤدب سارے آپ کے ساتھی, ان کی بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے. جب یہ کوئی ان سے بڑا آتا ہے کھڑے ہو کے ادب سے احترام سے ملتے, اصل چیزیں یہ ہوتی ہیں. اور قوالی کا مقصد بھی بیسیکلی یہی ہے کہ ادب سکھایا جائے, ترتیب سکھایا جائے, اور صحیح معنوں میں جب آپ جیسا آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے کلام صوفیاء کرام کا تو قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایک کیف پیدا ہوتا ہے. تو اب میرا خیال ہے مجھے لینی ہے شیر میاں داد. شیر میاں داد سے جی انہوں نے کہا جی شروع ہی شیر میاں داد سے صاحب آج جی بسم اللہ. کیونکہ کیا سنا رہے ہیں؟ ٹاپک ہے ہمارا نماز کا جی, ماشاءاللہ آپ نے فرمایا. اس پہ بھی ایک قوالی ہے جی نماز پہ, پیش خدمت. بسم اللہ. جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں, ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان, خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں, چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی, ٹوٹ کر پھر یہ عمارت خاک میں مل جائے گی. کیونکہ یہ عمارت دہر میں لالو گوہر کیا چیز ہے, دولت ایمان کے آگے مال و زر کیا چیز ہے. بے نوا ببلش نوا خوشحال پوچھے جائیں گے, مال کے بدلے فقط اعمال پوچھے جائیں گے. خدا کے دین سے رغبت نہیں تعجب ہے, خیال روز قیامت نہیں تعجب ہے تیرے پاس بہت وقت غیبتوں کے لیے, تمہیں نماز کی فرصت نہیں تعجب ہے. اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے, کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے. اللہ کے حضور سر کو جھکا کے دے, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے. وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز, وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز. مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز, مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز. شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز, شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز.
उस रब ज़ुल-जलाल की मर्जी नमाज है, बख्शिश की और नजात की सीढ़ी नमाज है, बख्शिश की और नजात की सीढ़ी नमाज है, दरवाज़ा बहिश्त की कुंजी 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 नमाज है। सब कुछ मिलेगा खुद को नमाजी बना के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। वो रब्बुल आलमीन है मुख्तार है वही, वो रब्बुल आलमीन है मुख्तार है वही, रहमान है रहीम है गफ्फार है वही, रहमान है रहीम है गफ्फार है वही, बेशक तेरी नमाज का हकदार 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 है वही। रुसवा ना हो जाए वो बंदे खुदा के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में आके दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी प्रोफेसर ग़ुलाम मोहिउद्दीन, नमाज की फ़र्ज़ियत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला गाई साहब, नमाज इसके जो लवाज़मात हैं और नमाज की फ़र्ज़ियत है और अहमियत बड़ी ख़ूबसूरत है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बबरकात ने जितने भी इस्लाम के अराकीन अता किए वो ज़मीन पे दिए। मसलन ज़कात दी तो फ़र्श ज़मीन पे, हज दिया तो फ़र्श ज़मीन पे, रोज़ा दिया तो फ़र्श ज़मीन पे, लेकिन जो नमाज की दौलत और तोहफ़ा अता किया ये अर्श बरी पे अता किया। ये इसका पहला मेराज की रात, ये इसका पहला इम्तियाज़ है। और एक और भी खूबसूरत बात यहाँ पे शामिल कर लीजिए कि हर नबी को अल्लाह पाक की ज़ात व बरकात ने नमाज अता की, ठीक पढ़ते रहे। हर नबी ने अपनी नमाज की इब्तदा अपनी उम्मत को जमात करवा के की, ठीक।
لیکن جب حضور کی باری آئی تو اللہ پاک کی ذات و برکات نے سارے انبیاء کرام کو معراج کی رات حضور کے پیچھے کھڑا کر کے سرکار کو ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو امام بنا دیا۔ حضور کی نماز کی جو اس طرح ابتدائے باقاعدہ وہ اس انداز میں خوبصورت انداز میں ہوئی۔ جتنی بھی ہم دیگر عبادتیں کرتے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آپ دیکھیں ان میں استقبال قبلہ شرط نہیں ہے۔ اچھا، نماز کی آپ امتیازی خصوصیت دیکھی، اس میں استقبال قبلہ شرط ہے۔ دیگر جتنی بھی ہم قبلہ رو ہونا قبلہ رو ہونا دیگر ہے، اس میں یہ ستر عورت شرط نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی مقام پہ غسل کرتے ہیں تو وہ نہیں ہے، لیکن نماز جو ہے پوری کی پوری جس میں اس میں یہ ستر عورت یہ خاص طور پہ شرط ہے۔ آپ دیکھیں جو تواضع عاجزی و انکساری کا آخری مرحلہ ہے سجدہ، وہ بھی نماز میں ہے۔ یہ کیا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات نے برکت عطا فرمائی ہے نماز کو۔ اس لیے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، اذا قام الی الصلاۃ، جس وقت کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تفتح لہ ابواب الجنان، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ واہ، جنت کے دروازے کھل گئے۔ اچھا ہاشمی صاحب، یہ نماز وقت پہ ادا کرنا اس کی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن جب آدمی کو وقت ملے پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی غازی صاحب، اس کے حوالے سے قرآن حکیم فرقان مجید میں آیت مقدسہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، اور اس کے لیے 5 فرض نمازیں ہیں۔ ہر نماز کا شروع اور اختتام کا ایک وقت معین ہے، اس معین وقت کے اندر اس کی ادائیگی لازم ہے، اور اگر اس کو اس سے ہٹ کر ادا کیا جائے تو وہ پھر قضا ہوتی ہے۔ اور قضا کے لیے ہی قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت اس کے لیے حکم فرمایا، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز میں تساہل کرتے ہیں اور وقت گزار کے اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ویل سے مراد خرابی ہے؟ جی، ویل سے مراد خرابی بھی ہے، اور دوسرے معنوں میں اس کے لیے مفسرین نے لکھا کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس میں اگر پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو وہ پگھل جائیں، اس قدر شدت کا اس کا جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ تو یہ غازی صاحب بڑی قابل غور بات ہے کہ یہ ویل ان کے لیے ہے جو نماز وقت گزار کے پڑھتے ہیں، تو جو پڑھتے ہی نہیں ان کے لیے کتنا سخت عذاب ہوگا۔ ان کے لیے غی کا ذکر آیا ہے، غی جو ہے وہ ایسی جہنم کی وادی ہے کہ جس کے متعلق بتایا گیا کہ پورا جہنم جو ہے وہ اس سے پناہ مانگتا ہے، اور فرمایا کہ جب کبھی جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے تو اس سے آگ لے کے تو جہنم کی آگ کو دہکایا جاتا ہے، جس میں بے نمازی کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ اور بے نمازی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب کوئی جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ دروازے پر لکھنے کا جو ایک استعارہ ہے، اس کو ہم دنیاوی معاملات کے حوالے سے خوب سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے دروازے پر ہمارا نام لکھا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب یا دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلاں کا گھر ہے، وہ اس میں رہتا ہے، یہ اس کا مسکن ہے۔ تو اگر کسی کا جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جائے تو کتنا بڑا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہہ لیجیے کہ بے نمازی پر عذاب ہے۔ اور آپ نے بات کی اس حوالے سے کہ وقت پر پڑھنی چاہیے، وقت پر نہیں، مطلب اس حوالے سے تو آج غازی صاحب اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس یہ اینڈرائڈ موبائل ہیں، ٹچ موبائل ہیں، اس میں آسانی سے مختلف ایپس ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اتنی سہولت ہے کہ نماز کا وقت شروع ہوگا، اذان ہو جائے گی، نماز کا وقت ختم ہونے لگے گا، 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ پہلے جو ہے اس میں الارم چلنا شروع ہو جائے گا، خبردار ہو جاؤ۔ نماز ایک ترتیب یا تربیت بھی کرتی ہے، یعنی اوقات میں جب کرے تو وقت کی پابندی بھی اس میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیا خوب مضمون آج آپ امت کو دے رہے۔ الحمدللہ۔ نماز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے دین کا ستون قرار دیا۔ ٹھیک، دین کی عمارت اس پہ اسی کھڑی پر ہے۔ کھڑی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کا ستون گرا دیا۔ الصلاۃ و عماد الدین۔ الصلاۃ و عماد الدین۔ اچھا، پھر یہ کہ پیغمبر ترجمہ رحمت کرتے جائیں ساتھ تاکہ یہ نماز دین کا ستون ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔
اور اس مسجد کی تعمیر کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسلامی ریاست کے تمام ستون ان کی اصلاح کا دار و مدار امت کے نماز ادا کرنے پر موقوف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہم کتنا زور دیتے ہیں کہ آپ کی محبت ہمارے ایمان کی پہچان ہے، بنیاد ہے، تو ایمان والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداہ امی و ابی آپ نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جس کو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت ہو اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ان اداؤں کو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، سیاست ہو، آپ کی ثقافت ہو، ان سب میں اگر کوئی خوبصورت رنگ بھرتی ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ نماز کے بغیر انسانی معاشرت کو آپ کہیں کہ اپنے حسن کی طرف لوٹے، ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نماز کی خاطر اتنی آپ نے نمونہ دیا، اتنی تاکید فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ جو اذان سن کر گھر میں بیٹھ رہے ہیں ان کے بچوں کا اگر مجھے خیال نہ ہو تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کو آگ لگا دوں۔ غازی صاحب محترم، جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، کیا خوبصورت نماز ہے، ابھی کتنے خوبصورت انداز میں شیر میاں داد اس کی طرف توجہ دلا رہے تھے اپنی قوالی کے زور پر، کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بندوں کو حکم دیتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت بند سنور کر گھر سے نکلو۔ اچھا، یہ انداز ہو کہ تم کس سے ملنے جا رہے ہو۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، حضور ہمارے علیہ یہاں تو الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا سب سے جو ماٹھے کپڑے ہیں وہ نماز کے لیے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ اہتمام اس بات کا کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب نماز ادا کرنے کے لیے تم کھڑے ہو تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس مقام پر تم نہیں پہنچ سکتے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اس معراج کی طرف اگر تمہارا دھیان نہیں جاتا تو کم از کم یہ تصور تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مجھے ایک کالر لے لیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب؟ لیاقت علی عرض کر رہے ہیں غازی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم کو سدا سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ کہاں سے لیاقت بھائی، کس جگہ سے؟ سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ۔ ہاں جی جناب محترم، ایک سوال ہے کہ ہے مسلمان اسی نماز بھی پڑھنے یا صدقہ زکات بھی کرنے صاحب حیثیت، لیکن میری ایک دوست ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੋਈ، ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੂਦ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਸੂਦ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਦੀ ਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਕੇ ਖਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ٹھیک ہے جی، کیا ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ جی ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کالر دے دیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب؟ جی میں ولید بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی ولید، بتائیں بیٹا سوال۔ جی خلیل صاحب، میں پہلے تو کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، میں روز دیکھتا ہوں لائیو بیٹھ کے۔ بہت شکریہ۔ جی تو میں نے پوچھنا چاہ رہا کہ روزے کی حالت میں اگر تھوک اندر جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ٹھیک ہے، روزے مجھے کی پوچھ کے بتا۔ ٹھیک ہے، یہ حالت میں بات تھوک جائے۔ جی جی ہاں جی، اور دوسری بات یہ ماشاءاللہ شیر میں 10 سال کا میں بہت بڑا فین ہوں، ان سے کہیے کہ نصیبہ کھول دے، میرا قوالی پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے جی، نصیبہ کھول دے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تیسرے دیں جی کالر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون؟ جی میں کتب بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی کتب، بتاؤ بیٹے کوئی سوال؟ جی میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی۔ اچھا، تو ہمارے قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 دفعہ کل پڑھ لیا کرو تو مطلب اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو پوچھ کے بتا دیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جی جی بیٹے، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ لو جی، پہلا تو خان صاحب آپ جواب دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک سود پر چل رہا ہے، سارا نظام سودی ہے، تو صدقے کا، زکوٰۃ کا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ یقینی طور پر ان کی سوچ بہت ہی مثبت ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ
पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु नहीं, लेकिन अलैहि वसल्लम हम ज़कात देनी छोड़ दें, फिर निज़ाम चल रहा है लेकिन ज़कात तो देनी चाहिए। वही अर्ज़ करने लगा हूँ जी कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी तो अपने आप को सबसे पहले मुसल्ले पर खड़ा किया। ठीक। और उसका फ़ायदा ये था कि मुसल्ले पर खड़ा होने वाला सबसे ज़्यादा अहमियत अपने परवरदिगार को देता है, उसके अहकाम पर चलता है, उसके मुताबिक सारी ज़िंदगी के उसूल तय करता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसल्ले पर खड़े हुए, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसल्ले पर शहीद किया गया, हज़रत अली करमल्लाहु वजह। इधर आ जाएं, मैं वही अर्ज़ करता हूँ, ये नमाज जो है, नमाज निज़ाम चल रहा है तो ज़कात छोड़ दें, सदका छोड़ दें, ना दें, ये सवाल जवाब दें। सोचना ये है कि हमने जब ये प्यारी ममलकत हासिल करने के लिए इतनी जद्दोजहद की तो उसका मकसद फ़कत ये था कि हम उस तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ लौटेंगे जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। जी ठीक है, आप समझिए सवाल ये है हर आदमी अपना जो है वो जिम्मेदार है और हर आदमी पे लाजिम है कि वो अपने आप को दुरुस्त करे। कोई सूदी मामला है, कोई दीगर मामलात है, खुद और अपने नहीं माफ हो सकती, नहीं ज़कात नहीं छोड़ा जा सकता। भाई साहब लाखों करोड़ों लोग हैं वो दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सूद से भी वो नफरत करते हैं, नमाजें मसाजिद में रौनक नज़र आ रही है, ऐसी बात नहीं है, तो उसका अजर उनको मिलेगा। वो लोग जिनकी वजह से ये निज़ाम और सारा उस तरफ जा रहा है वो जवाब दें, वो जवाब दें। हाशमी साहब कह रहे हैं थूक अंदर चला जाए ज़रा, तो उसका बता दें रोज़े की हालत में। जी थूक निगल लेने से तो रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, इसमें दुरुस्त है। अच्छा जी, दुआए कनूत याद नहीं तो कहते हैं कि वो याद नहीं हो रही बच्चे को, तो कारी साहब ने कहा 3 दफ़ा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो दुआए कनूत की जगह। अब बच्चे की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन ये है कि हुक्म यही है कि जब तक सीखते रहें साथ साथ। अच्छा, तो कोई भी दुआए मासूरा जो है वो पढ़ी जा सकती है। अच्छा, रब्बना आतिना पढ़ लें या रब्बिग़फिर वरहम पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ये कोई भी ऐसी दुआ पढ़ लें जो भी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये 3 एक ये भी तो आया हदीस में कि जिसको मुश्किल पेश आए कोई पढ़ने में दुआ या कुरान हकीम तो उसको डबल सवाब मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, होता है ना बाज़ का ज़ुबान पे अल्फाज नहीं चढ़ते जी, एक मुशक्क़त का है और एक वो जो कर रहा है। अच्छा जी, सईद खान साहब आप ज़रा सवाल का जवाब ये दें कि अब नमाज में सूरह फातिहा भी पढ़नी पड़ती है, कुल वल्लाह भी पढ़नी पड़ती है, तो बाज़ जो बड़े लोग वज़रा वगैरह हैं उनको नहीं आती अलहम्द शरीफ कुल वल्लाह, उनके लिए माफ़ी नहीं हो सकती? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर माफ़ी की कोई सूरत होती तो फिर तो हम ये कह सकते थे कि कोई सूरत हो सकती है, लेकिन आज जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहलाता है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को मद्देनज़र रखे कि मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द काफ़रा, कि जिस किसी ने जानबूझकर नमाज तर्क कर दी उसने कुफ्र का रास्ता इख्तियार कर लिया। नमाज पे खड़े हो गए लेकिन कुल वल्लाह नहीं आती, अल्हम्द नहीं आती, सना नहीं आती, तो फिर बताएं वो तो इंसान को खुद ही अपने अंदर खजालत महसूस करनी चाहिए कि मैं अपने आप को कह क्या रहा हूँ और मुझे अपने परवरदिगार खालिक व मालिक के हुजूर खड़े होने के आदाब का पता नहीं, मैंने यहाँ क्या करना है। तो सबसे पहले इंसान को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये जब हम जिक्र करते हैं बड़े लोगों का, बड़े लोगों की सियासत होती है, सियासत करनी है, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, तो अब कैसे कुल वल्लाह याद है? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो लोग जो सियासत के मैदान में सरगर्म अमल हैं उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि उनके वालिदैन ने उन्हें क्या तालीम दी। ठीक है जी, मैं कॉलर ले लूँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी फरमाइए। जी मैं अब्दुस्तार भोरवी बात कर रहा हूँ लाहौर से। कारी साहब खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है अब्दुस्तार साहब, फरमाएं सवाल। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वालदा है वो 84-85 साल उनकी उम्र है, वो रोज़ा नहीं रख सकती। ठीक है, तो उनका कफारा मैं यकमुश्त अदा कर दूं, क्या रेट है पर डे के हिसाब से? ठीक है, हिसाब बता दें इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलर दे दें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन साहब? जी मैं फैसल मजीद रिलीफ बोल रहा हूँ, फैसलाबाद। अच्छा जी जी फैसल साहब फरमाएं। सर एक तो आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत प्यारा है जी, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं लाइव इन सब में से प्रोग्राम सबसे प्यारा आपका है जी।
بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ 92 چینل کو اللہ پاک قائم دائم رکھے۔ آمین آمین۔ سرکار غوث پاک کی نسبت میں انہوں نے یہ نام رکھا ہوا ہے چینل کا، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ 92 جو ہے نا یہ اعداد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جی فرمائیے سوال۔ شیر میاں داس صاحب سے ایک کلام کہنا ہے جی۔ بابا صاحب کی منقبت ہے، میں ٹکیاں چڑھائی چنی رنگ دے فرید الدین میری۔ اچھا میں ٹکیاں چڑھائی، بابا صاحب کی خصوصی نگاہ ہے، انہیں کہیں یہ پڑھیں، یہ کلام ضرور پڑھیں جی۔ ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کی فرمائش پوری کروائیں گے۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب؟ جی غازی صاحب میں محمد ارسلان بات کر رہا ہوں، حافظ محمد ارسلان فیصل آباد سے۔ جی ارسلان بتائیں سوال۔ جی سر سوال بس آپ سے بات ہوگی، میں بلائنگ ہوں نابینا سے پہلے بھی بات کی تھی۔ ہاں اچھا۔ جی اور میں بس آپ کی آواز سن لی ہے، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو نظر عطا فرمائے، اللہ بصیرت آپ کو دی ہوئی ہے، اللہ بصارت بھی عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ۔ کوئی اور سوال ہو تو بتائیں۔ نہیں حضرت سوال نہیں، بس بات کرنی تھی آپ سے۔ اچھا بسم اللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ، ہماری بڑی دعا ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسے کرے۔ آنکھیں آج کل وہ ڈالتے بھی ہیں، آپ رابطہ کریں نا وہاں سے، وہ جو ادارے ہیں کچھ۔ سر آپ کا میں پیدائشی بلائنگ ہوں، پیدائشی۔ اچھا شاید اس کا بھی کوئی علاج ہو یار۔ دیکھو قصیدہ بردہ شریف، ہاں قصیدہ بردہ شریف جو ہے نا، قصیدہ بردہ شریف جو ہے اس کو سنا کرو اور پڑھا بھی کرو، اس کو یاد کر لو، انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا۔ جی شروع ہوتے ہیں جی۔ پہلے تو بوروی صاحب نے کہا ہے کہ میری والدہ محترمہ 85 برس کی ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو میں ان کی طرف سے کفارہ ادا کروں۔ کفارہ نہیں ہوگا روز، جی کفارہ نہیں ہوگا، وہ فدیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، پہلے تو یہ چیز ہو جائے، اور فدیہ یکمشت بھی دیا جا سکتا ہے اور روز بھی دیا جا سکتا ہے۔ 2 کلو گندم اس کے حساب سے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا سٹیٹس دیکھ لیں، اپنی مالی جو حالت ہے اس کے مطابق، جو خود وہ کھاتے ہیں اس کے مطابق روز کا ایک روزے دار کا سحری اور افطاری کا اہتمام کر لیں۔ اچھا نیکسٹ آ گیا جی، باقی تو دعاؤں کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ اچھا جی وقت پہ پھر آ جائے جی پابندی۔ جی وقت کا نماز کے حوالے سے، اور یہ جو فدیے کا بھی سوال آیا ہے، اسی طرح کوئی ایسا مریض جو شیخ فانی ہو اور وہ دیکھ لے کہ اب زندگی جو ہے اختتام پہ اور صحت مند دوبارہ ہونا، اس کے لیے بھی نماز کا فدیہ، اس کا بھی فقہاء نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کا فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ تبھی پھر اشتہار آیا ہوا ہے، ایک کل بھی مجھے کسی نے سینڈ کیا ہے کہ جو آپ کی نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی، سستے ریٹس پہ ہم آپ کے لیے وہ نمازیں پڑھ دیں گے، قضا پڑھ دیں گے۔ ذرا یہ بتائیں، یہ ہاشمی صاحب ہنس رہے ہیں، یہ سوال ہاشمی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ہاشمی صاحب سستی نمازیں پڑھنے کے لیے اشتہار آ رہے ہیں کہ جناب آپ کی جتنی نمازیں ضائع ہو گئی وہ ہم سستے ریٹ پہ پڑھ دیں گے۔ جی غازی صاحب ہنس اس لیے رہا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا دین کے ساتھ مذاق ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، یہ فراڈ ہے دین کے ساتھ، بالکل فراڈ ہو رہا ہے، اور ایک کہہ لیجیے کہ لوٹ مار کا ایک بازار گرم کرنے کی اور سادہ لوگ مسلمانوں کو لوٹنے کی ایک سازش ہے، اس سے بالکل خبردار ہونا چاہیے۔ حرام ہے، ایسا کوئی شریعت اسلامیہ کے اندر ضابطہ موجود نہیں ہے کہ آپ کوئی سستی نمازیں کسی سے پڑھوا لیں یا مہنگی پڑھوا لیں، ہر کسی کو اپنی ہی نماز پڑھنا پڑے گی۔ اور نماز کے حوالے سے تو اتنی تاکید ہے کہ جب تک بندے کے ہوش حواس سلامت ہیں، اس کے اعضاء بھی سلامت نہیں رہے، مطلب ایون دین کہ وہ اپنے ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا، تو پلکوں کے اشارے سے بھی اس کو آرڈر ہے کہ وہ نماز پڑھے اگر اس کا شعور سلامت ہے۔ اچھا جب تک اس کا شعور سلامت ہے، نماز وہ نہ تو کسی اور سے پڑھوا سکتا ہے اور نہ ہی مطلب اس پر نماز معاف ہو سکتی ہے۔ جب بالکل اس کا شعور ہی جاتا رہا، ایسی کسی پوزیشن میں کومے میں چلا گیا، تو پھر اس کے لیے ہے کہ چلے وہ اب مطلب اس کا اگلا مرحلہ شروع۔ اچھا پروفیسر، قومے کی تو معاف ہو جائیں گی، قومے کی تو قضا نہیں ہوش کی نہیں معاف۔ جی 6 نمازیں اگر اکٹھی رہ جاتی ہیں کسی آدمی کی تو وہ اس کی معاف ہو جائیں گی۔ 6 سے کیا مراد؟ مطلب اگر 6 نمازوں کا ٹائم اتنی دیر تک وہ حالت کوما میں رہا یا مجنون رہا یا پاگل رہا، تو اس کے بعد اس کو اجازت ہے، وہ اس کی قضا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی وہ معافی ہے۔ البتہ اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے ورثاء اس کی نمازوں کا حساب کر کے دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے امید کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس پہ لکھا ہے فدیہ نماز کا ادا کر دیں۔ اچھا سو گیا بندہ بالفرض اور یا بھول گیا، مصروف تھا کاموں میں اور نماز یاد ہی نہیں، تو پھر کیا کرے؟ جی اگر وہ سو گیا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے جب اٹھے، لیکن ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ فجر کی نماز سے پہلے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں سوتا ہوں
تو میری نماز فجر ضائع ہو جائے گی، تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اس پہ لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی آدمی کا تعین کرے جو اس کو نماز کے لیے اٹھائے. اور اگر ایسا نہیں تھا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے وقت پہ اٹھ جانا ہے، پھر خدا نخواستہ نہ اٹھا، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے شریعت مطہرہ نے قضا کی صورت میں کہ وہ بعد میں قضا کرے. ہاشمی صاحب، نمازیں قضا ہو گئیں، 10 سال نہیں پڑھ سکا، نماز کی طرف رجحان نہیں تھا، 10 سال بعد سیکھا، اللہ نے ہدایت دی، اب وہ کیا کرے؟ وہ پہلی 10 سال والی. جی، جتنا اس کا جو 10 سال کا عرصہ گزرا ہے یا بلوغت سے لے کر جب تک اس نے نہیں پڑھی ہیں، اس کی پراپر طریقے سے دن، مہینے، سال کے حساب سے کاؤنٹنگ کرے گا. 5 کے ساتھ اس کی جو ہے ملٹیپلیکیشن کر کے، ضرب دے کے، اس کی جو کل نمازیں بنتی ہیں اس کا ایک حساب نکال لے گا. اب اس کی ادائیگی اس پر کرنا لازم ہے. جو قضا کیا اس کی توبہ کرے. توبہ یہی ہے کہ جو ہوا اس کی مولا کریم معافی عطا فرما دے اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا. فرض اور جو واجب ہے، جی ہاں، کل رکعتیں روزانہ کی جو ہے وہ 20 رکعتیں بنتی ہیں غائب صاحب. اس میں 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کے فرض اور 3 وطر عشاء کے جو ہیں، یہ کل جو ہے وہ 20 رکعتیں بنتی ہیں. یہ 20 رکعتیں وہ ایک ساتھ اکٹھی بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی پہلے فجر پڑھ لے، پھر ظہر پڑھ لے، اور اسی طرح سے مطلب الگ ترتیب. صبح کے وقت سورج جب طلوع ہو جائے تو اس کے بعد پڑھے گا. جی ہاں بالکل. جو مکروہ ظہر کے وقت، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھے گا یا ظہر سے پہلے؟ جس وقت اس کو سہولت ملتی ہے، اگر وقت مناسب اس کے پاس ہے، دستیاب ہے، مسجد میں گیا. 3 اوقات ایسے ہیں جن میں قضا نماز نہیں پڑھی جا سکتی. 3 عصر کی نماز پڑھنے کے بعد؟ نہیں جی، نہیں. جس وقت سورج نکل رہا ہے وہ 20 منٹ، جب سورج غروب ہو رہا ہے، اور دوپہر کا، جی، اور دوپہر کو، زوال 3 اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھی. زوال میں آپ کہہ رہے ہیں؟ زوال میں، جی جی. البتہ جو نفلی عبادت ہے، نفل آپ فجر کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک اور عصر سے لے کے مغرب تک، ان 2 اوقات میں آپ نفلی عبادت نہیں کر سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے. اچھا. البتہ اگر آپ کی قضا نماز ہے تو وہ آپ ان اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ان اوقات میں بھی. لیکن وہ جو زوال کا وقت اس میں نہیں پڑھ سکتے. جب سورج ڈوب رہا ہے اس وقت آپ وہ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. البتہ اس دن کی عصر کی نماز اگر رہتی ہے تو وہ آپ ان آخری لمحات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جی. اب شیر میاں داد صاحب کیا سنائیں گے آپ؟ جی، یہ باتیں سن کے تو پھر دینا چاہیے میسج کہ اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کر. واہ. تو یہ کلام ہے پیش کرنا. سبحان اللہ. ویلکم بیک ناظرین اکرام. اچھا جی ہاشمی صاحب، یہ تخفیف کا کیا تصور ہے؟ جو قضا نماز پڑھیں اس میں کوئی رعایت ہے؟ جی قبلہ غازی صاحب، اس میں فقہاء نے اور خصوصیت کے ساتھ سید اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ جو قضا نمازیں ہیں تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ادا کی جا سکیں، تو کچھ اس میں تخفیف کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. کہ اس میں سب سے بنیادی بات ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کی آخری 2 رکعتیں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے. یہ تو قیام کی حالت میں ہے. اس کے بعد رکوع اور سجود کی جو تسبیحات ہیں وہ 3 مرتبہ کہنا یہ سنت مبارکہ ہے. تو 1 مرتبہ کہہ لے تو وہ کفایت کرے گی. اور جب آخری قعدہ میں تشہد میں جو ہے بیٹھے تو اتحیات میں بیٹھے تو اس وقت جو ہے وہ عبدہ و رسولہ پڑھے، یہاں تک پڑھ لے. اور اس کے بعد جو درود پاک 2 پڑھے جاتے ہیں اور ساتھ دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں تخفیف یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اس میں اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ یہاں تک بس پڑھ لے. اچھا، دوسری رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں نصف پڑھتے ہیں اتحیات، اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی تخفیف ہے؟
نہیں، جو التحیات ہے نا جی، اس میں نے عرض کیا کہ التحیات کے لفظ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک جو ہے، نہیں 2 رکعت 4 رکعت کی نماز ہے نا، 2 رکعت جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ 2 رکعت کے بعد یہ پڑھنا اور 4 رکعت کے بعد بھی یہ پڑھنا، اس کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے. اس کا ایک لفظ بھی اگر کسی نے نہیں پڑھا، عبدہ و رسولہ تک، جی عبدہ و رسولہ، یہ رسولو جو ہے نا اس کے آگے میں ہاں ہے، اگر کسی نے عبدہ و رسولو پڑھا تو پھر بھی نماز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی مسئلہ جو ہے وسیع لیجیے. تو یہ تخفیف کر کے وہ اس طرح اپنی نماز جو ہے وہ جلدی پوری کرے. اس میں ایک میں نیت کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جو قضا نمازوں کی نیت کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ مطلب اشکال ہوتا ہے. تو اس کی نیت فقہا نے بہت آسان بتائی ہے کہ جب فجر کی قضا پڑھنے لگے تو یا تو اگر کوئی مخصوص ہے، جیسے آج کی میری فجر رہ گئی ہے اور میں زور کے ساتھ پڑھنے لگا تو بولے کہ میری صبح جو فجر رہ گئی ہے یا کل کی رہ گئی، اور اگر پچھلی پڑھ رہا ہے تو پھر بولے کہ میری جو سب سے پہلے فجر قضا ہوئی، 2 رکعت نماز فرض فجر قضا جو سب سے پہلے قضا ہوئی، منہ طرف کعبہ شریف اللہ ہو، پھر جو پہلی کے بعد ہوئی، پھر جو اس کے بعد ہوئی، نہیں ہر دفعہ پہلی کہے گا کیونکہ جو اس نے ادا کر لی ہے نا وہ ادا میں چلی گئی، اب قضا والی پھر پہلے بھی آ گئی. تو اس طرح ہر دفعہ میری جو سب سے پہلے ظہر قضا ہوئی، جو میری سب سے پہلے عصر قضا ہوئی، تو اس طرح کہتا جائے گا اور اپنی نمازوں کو جو ہے ادا کرتا. خان صاحب قضا عمری ایک جمعہ پڑھ لیں اور ساری عمر کی نمازیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. یہ بھی ہمارے ہاں غلط العام کے طور پر مشہور ہو گئی. جن بزرگان دین نے قضائے عمری کی طرف توجہ دلائی، انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا کہ زیادہ سے زیادہ ان بابرکت اوقات میں ہم اجر و ثواب حاصل کر لیں. ٹھیک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری فوت شدہ ساری نمازیں جو ہیں وہ چند رکعتیں ادا کرنے سے ہو جائیں گی. یہ مقصد اس کا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. پروردگار عالمین نے چونکہ اپنے فضل و کرم کی بدولت اس ماہ مبارکہ میں جو ہمارے لیے جو رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، مغفرتوں کے دروازے کھولے ہیں، ان کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی آخری عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، تو ہم یہ جمعۃ الوداع میں، رمضان شریف کے آخری جمعے میں اگر ہم 12 رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور یہ 12 رکعتیں ہمارے علماء نے، صلحاء نے، صوفیاء نے، مشائخ نے ہر مبارک موقع پر بھی لکھی ہیں، شب برات میں، عیدین کی راتوں میں اور راتوں میں جو برکت والی ہیں، تو اس دن میں بھی اگر ہم یہ 12 رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. لیکن روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود. اس کا مطلب وہ کوئی نہیں، یعنی معافی کوئی نہیں. نمازوں میں اس طرح کی معافی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آج 12 رکعتیں پڑھ لیں تو زندگی بھر کی نمازیں ادا ہو گئیں. یہ تصور ہمارے ہاں غلط العام ہے، اس کو مٹانا چاہیے. اور جس طرح ہاشمی صاحب فرما رہے تھے، ہمیں اپنی قضا شدہ نمازوں کو، فوت شدہ نمازوں کو سامنے رکھ کر اس کا پورا حساب کر کے ادا کرنے میں شریعت مطہرہ نے تخفیف کی، اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن اس بات سے غفلت اختیار نہ کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم نے چند پڑھ لیے ہیں تو باقی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے. لیکن جب وہ حساب کرتا ہے تو بندے کو حساب کے لیے، وہ اقبال نے کیا خوبصورت کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھ پر نظر کرم کر، ور بینی حسابم ناگزیر، تو غنی از ہر عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. تو ہم اس کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں، ان مبارک لمحات میں زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات سے غافل ہو جائیں کہ چلو جی ہماری چند رکعتیں ادا کرنے سے ہماری پچھلی. پروفیسر محی الدین، نماز کے فوائد روحانی تو ہیں ہی ہیں، جسمانی بھی بڑے فوائد ہیں. جی بڑے فائدے ہیں. جس وقت ہم وضو کے لیے نکلتے ہیں تو اسی وقت ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نیکی کی طرف چلتا ہے، تو نفسیاتی طور پہ ہمارے امراض جو ہیں جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. روحانی تو ہیں ہی ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا جب تم مسجد کی طرف آتے ہو تو تمہارے سر کے اوپر گناہوں کی گٹھڑی ہوتی ہے، اور جب تم رکوع میں اور سجدے میں جاتے ہو تو وہ گر جاتی ہے. اسی طرح جب وضو کرتا ہے انسان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان علی شان ہے، حدیث رسول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ٹہنی کو پکڑ کر ہلا کے فرمایا، پتے گرنے لگے، خزاں کا موسم ہے، تو حضور نے فرمایا جس طرح یہ پتے جھڑ رہے ہیں، بندہ مومن جب وضو کرتا ہے
نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں. سوال کالر لے لیں. السلام علیکم. ہلو جی جی کون صاحب؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں کراچی سے لیاقت بات کر رہا ہوں. جی میں نے ایک لیاقت صاحب. مسئلہ سر پوچھنا ہے. جی جی. میرا ویٹ اگر زیادہ ہے، میرا ویٹ زیادہ ہے اور میرے گھٹنوں میں تکلیف تھوڑی رہتی ہے، میں جو نا بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں کرسی پہ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ میں سکون اور اطمینان میں ہوتا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور لیکن میں ویسے بھی پڑھ سکتا ہوں، تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے مگر ویسے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں زیادہ آسانی میرے لیے ہو جاتی ہے چیئر پہ بیٹھ کے نا اس کو نماز ادا کر لوں. میں سمجھ گیا آپ کا سوال. نیکسٹ دے دیں جی کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کون صاحب ہے؟ غازی صاحب میں محمد اعظم لاہور سے عرض کر رہا ہوں. جی اعظم صاحب. غازی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، زندگی دے. میں آپ سے ایک مرتبہ مسلم ٹاؤن مسجد میں ملا تھا. اچھا. تو مجھے بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا، یقین کریں. جی ماشاء اللہ. تو ادھر ملاقات ہوئی. تو غازی صاحب اس چیز کے بارے میں میرا سوال تھا کہ خانہ کعبہ میں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے ادھر پڑھنے کا، اور مسجد نبوی میں 50,000. ٹھیک. تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں کہ، اور میرے لیے دعا کیجیے گا. ایک وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ وہاں کعبۃ اللہ میں ایک نماز کا 1 لاکھ کا ثواب، لیکن اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ بھی 1 لاکھ شمار ہوگی. اور مدینہ منورہ میں 50,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز کے بدلے. اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو ایک ہی غلطی، رحمت اللہ عالمین کا دیس ہے. بھائی یہ فرق ہے. لیکن اب پوچھ لیتے ہیں جی. پہلے جی اپنا ہاشمی صاحب وزن زیادہ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے مجھے آسانی ہے، ویسے پڑھوں تو تکلیف ہوتی ہے. جی غازی صاحب، یہ کرسی پر نماز کے حوالے سے جو لوگ بھی نماز کرسی پر پڑھ رہے ہیں ان کو بالخصوص ائمہ سے، علماء سے رابطہ کر کے اپنے لیے ہر کسی کو شرعی تفتیش کروانی چاہیے. بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. بہت ہی واضح حکم ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جو شخص جو ہے وہ چل کے نماز کے لیے آئے گا تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے. اور یہاں تک کہ اگر وہ عصا کے سہارے، لاٹھی کے سہارے کھڑا ہو سکے پھر بھی کھڑا ہو کے پڑھے گا. اگر وہ کسی چیز کو ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکے پھر بھی کھڑا ہو کے پڑھے گا. اور اگر اس کو غلام پکڑ کر کھڑا رکھ سکے، جی یہ بھی مطلب فقہ کی کتابوں میں مسئلہ ہے، تو پھر بھی وہ کھڑا ہو کر ہی پڑھے گا. اور خاص طور پہ فجر کی سنتیں اور فرض، بلکہ فرائض سارے کے سارے اور وتر، ان کی تمام رکعتوں میں قیام کرنا جو ہے یہ فرض ہے. اچھا. اب ہمارے جو شیخ تھے حضرت شیخ ناظم العادل القانی قبرص کے تھے، ترکی کا بزرگ، تو وہ بہت ضعیف جب ہو گئے تھے تو انہوں نے ساتھ ایک چیز رکھی تھی اسٹینڈ ٹائپ، اس پہ ہاتھ رکھ کے وہ کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. بس ساتھ انہوں نے رکھی تھی ایک یہی تربیت کے لکڑی، اس پہ وہ اس کے یہی درست طریقہ کار، یہی درست طریقہ کار ہے. اور اب دیکھیں کہ پہلے نہیں تھا یہ. غازی بھائی کچھ وقت گزرا ہے، مطلب کہ مساجد میں کرسیاں رکھ دی گئیں، پہلی صف میں دوسری صف میں کرسیاں، اور اچھے خاصے لوگ کے جو نماز پڑھنے کے بعد وہاں پہ کافی دیر کھڑے ہو کے دوستوں سے خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آگے نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو نہ تو مسئلہ وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، نہ کوئی اس پر عمل کرتے ہیں، اور بس اپنی مرضی سے وہ اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں. اس طرح نماز ادا نہیں ہوتی. قیام جو ہے یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، جب تک اس کو پورا نہیں کریں گے نماز پوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرے کالر کا مجھے سوال نہیں یاد رہا، پروڈیوسر صاحب دوسرے کا بتا دیں. اعظم کا کیا تھا؟ ہاں وہ تو میں نے جواب دے دیا. جی خان صاحب وہ جو خانہ کعبہ میں کہتے ہیں ذرا تفصیل بتا دیں. 1 لاکھ اور 50,000 میں نے جواب دے دیا تھا، اس لیے میں نہیں لکھا. پروردگار عالمین نے مختلف جگہوں کو فضیلت اور برتری سے نوازا ہے. سب سے زیادہ فضیلت اللہ جل مجدہ نے مسجد حرام کو عطا فرمائی، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے. اب بیت اللہ شریف میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد قباء بھی ہے، وہاں بھی نوافل کا بڑا ثواب ہے. مسجد قباء مدینہ منورہ میں، وہاں تو یہ ہے کہ فجر کے بعد اگر آپ آتے ہیں اور وہاں 2 رکعت پڑھتے ہیں تو پروفیسر ہماری گفتگو جاری رہے کہ مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پروفیسر محی الدین, بعض لوگ سستی کر جاتے ہیں نماز میں, کہیں فنکشن میں ہیں, کہیں سفر میں ہیں, کوئی گپ شپ لگ رہی ہے تو وہ. جی قبلہ غازی صاحب اس پہ بہت بڑی وعید ہے. اچھا. بلکہ معراج والی جو حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین اور حضرت میکائیل آپ آئے اور مجھے ایک ارض مقدسہ میں لے گئے, اور وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کو پتھروں کے ساتھ مارا جا رہا ہے, اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون سا عمل کرتا تھا, تو بتایا گیا کہ یہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا اس نے, اور جب فرض نماز کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت سو جاتا تھا. اب یہاں پہ وہ لوگ بھی ذرا اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں. ساری رات کی جو محافل ہیں اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت سو جانا, اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے غور کرنے کی. نہیں, اب رات کو مثلا محفل میلاد ہے تو نعت خان آئے ہوئے ہیں, تبلے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں, جو بھی دفیں, تو اتنا مزیدار پروگرام ہے, اس کے بعد پھر نیند آ جاتی ہے تھک کے, تو کیا حرج ہے کہ اگر سو جائیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے فرض نہیں اس کے نفل نہیں. اچھا. فرض جو ادا نہیں کرتا. اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خطبہ میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جو فرائض کا تارک ہے اس کے نوافل قبول نہیں ہے. ساری رات آپ کرتے رہیں محافل پروگرام, لیکن آپ نماز فجر جو فرض ہے ہم پہ اس کو چھوڑ دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, وہ ضروری ہے. تو بڑی خطرناک بات کر دی آپ نے. بہرحال نماز کے جی فوائد اپنا پروفیسر سعید خان صاحب روحانی تو ہیں. اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس کا پہلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارا جسم اور لباس طہارت اور پاکیزگی کا مرکب رہتا ہے. یہاں تک کہ ہم اپنے منہ کی اندرونی حالت کو بھی صاف اور ستھرا رکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ سے ناک کو بھی, کانوں کو بھی پوری طرح الطہور شطر الایمان. اس کے بعد جو ہے وقت کی پابندی آپ کو نماز عطا کرتی. ٹھیک ہے, یہ فوائد جاری رہیں گے. میں کالر لے لوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غازی صاحب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. کون صاحب؟ جی میں شاہزیب شرازی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی شاہزیب فرمائیں. اچھا غازی صاحب ایک کویسچن ہے. کچھ اللہ کے فقیر کچھ ایسے کہتے ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے والی نماز ہے, ہم 5 وقت جو ہے وہ تقریباً کچھ گھنٹے بنتے ہیں, ہم وہ نماز نہیں پڑھتے, 24 گھنٹے والی پڑھتے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ تو بڑا زبردست سوال آپ نے کیا, یہ پوچھیں گے. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. غازی صاحب ملک ندیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی. اچھا میں نے یہ ہیلو جی میں سن رہا ہوں. ایکچولی میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پہ بڑھاپا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور میں اپنی جوانی کی عمر کی جو نمازیں جو قضا ہوئی ہیں نا, کچھ ہوئی ہیں کچھ نہیں بھی ہوئی, وہ اب میں ہر نماز کے بعد ایک نماز پڑھ رہا ہوں, جیسے فجر کے ساتھ فجر کی, اسی طرح دوسری نماز ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب اس میں کچھ اس طرح تھا کہ مجھے یہ تو کنفرم بالکل نہیں ہے, نہ ہی مجھے یاد ہے کہ کون سی کتنی نمازیں میری قضا ہوئی اور سفر کی حالت میں بھی کتنی ہوئی میری. ٹھیک ہے. تو اب ذرا کائنڈلی یہ بتا دیجیے کہ کیا وہ سفری نمازیں بھی میں پوری پڑھوں گا یا وہ, حالانکہ مجھے یاد نہیں ہے اب, کیونکہ یہ 20 25 30 سال ہو گئے اس بات. ٹھیک ہے. آواز تو آپ کی بڑی جوانوں والی ہے یار. اور آپ سر وہ میں ایکچولی 3-4 دن سے میں آپ کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے ملانے کی, اور میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں کہ شاید میری ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے میری آواز چینج ہو گئی ہے. اچھا نہیں, آواز تو بالکل جوانوں والی ہے. نہیں سر, میری عمر اس پر کوئی 58 سال کے قریب ہے. کچھ بھی نہیں, 58 سال تو بچے ہو یار. میں تمہارے سامنے 67-68 سال کا بیٹھا ہوں, پروفیسر صاحب 70 سے زیادہ بیٹھے ہوئے, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کچھ عمر نہیں ہے. بالکل نہیں میں مانتا اس بات کو. جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ محمد ابرار احمد بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی ابرار بتاؤ. جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امام مسجد کا زمین پہ کھڑا ہونا فرض ہے, یا کہ جیسے پلازا وغیرہ میں جو کمرشل بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں فرسٹ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پہ مسجد ہوتی ہے, وہ مسجد ہی کہلائے گی یا کہ وہ مصلی کہلایا جائے گا؟ جی اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیں. اچھا ٹھیک ہے جی. آشمی صاحب آپ یہ سوالوں کے جواب دے دیں. کچھ فقیر ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہماری ہر وقت ہی نماز ہوتی ہے, یہ مولویوں والی نماز نہیں ہے ہماری, 24 گھنٹے ہم نماز میں ہوتی ہیں. جی یہ بھی شریعت اسلامیہ کے ساتھ غازی صاحب بہت بڑا مذاق اور استہزاء ہے, ایسے ملنگ کفر ہے, ایسے ملنگ ہے. جی بالکل ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ویلے کی پڑھتے ہیں, یہ ویلے کی پڑھتے ہیں. ہاں یہ ویلے کی, ہم ہر ویلے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بالکل استہزاء ہے, اور شریعت اسلامیہ کے ان احکامات کو جو قرآن و سنت سے مستنبت ہیں, ثابت شدہ ہیں,
اور فرض عبادات ہیں ان کا مذاق اڑانے کے وہ کیوں خان صاحب ایسا ہی ہے ہر ویلے نہیں؟ کبھی بھی نہیں جی. اچھا جی خان صاحب اگلا سوال کا آپ جواب دے دیں. وہ کہتے ہیں میری نمازیں قضا ہوئیں, مجھے نہیں پتہ کتنی ہوئیں, اور جو میں نے سفر میں قصر نمازیں رہ گئی, کیا وہ قصر پڑھوں گا؟ جب تک ان کا یقین نہ ہو کہ یہ میری سفر میں قضا ہوئی ہیں, ان کی میں ادائیگی کر رہا ہوں, تو اس وقت تو لازم نہیں آئے گا. نہیں وہ قصر ہی پڑھیں گے نماز اگر ان کو یقین ہو, یقینی حالت میں. نہیں دیکھیں نا 10 نمازیں بالفعل قصر ان کی تھی, وہ قضا ہوئی, تو وہ قصر ہی پڑھیں گے؟ جی وہ قصر ہی پڑھیں گے, ان کو قصر ہی پڑھا جائے گا, اور جو مقامی وقت وہ پوری پڑھیں گے, ان کو پورا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ ہاشمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ امام مسجد جو ہے وہ پلازوں میں بھی تو ہوتا ہے نا, کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا وہ اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جی اس میں جو سوال انہوں نے پوچھا اس کا جواب تو یہی ہے کہ جس فلور پر مسجد بنائی جائے اس کے اوپر پھر کوئی دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے. مسجد والے فلور سے لے کے تو پھر یہ آسمان تک جو ہے وہ مسجد کہلائے گی. نیچے دکانیں ہیں یا نیچے کچھ اور گھر وغیرہ کچھ بھی بن سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نیچے مسجد ہے گراؤنڈ فلور پہ, تو اس کے اوپر دکانیں وغیرہ بنا کے اگر کچھ ایسا سلسلہ کر لیا گیا, پھر یہ مسجد نہیں کہلائے گی, یہ مصلی کہلائے گا, جائے نماز کہلائے گی. اس پر مسجد کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, یہ مسئلہ ہے. جی اپنا جی پھر آ گئے, نماز کیوں اتنی پابندی کی جائے؟ جی قبلہ غائی صاحب, یہ ہماری دنیا اس کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے, قبر کا نور بھی ہے, اور حشر کی نجات بھی ہے. سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہی ہوگا, قیامت والے دن سب سے پہلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی جوانی میں نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو برکت یہ ملتی ہے کہ جب بڑھاپے کے عالم میں وہ جاتا ہے, اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب مزمحل ہو گئے قوا غالب, اب عناصر میں اعتدال کہاں, تو ایسی صورتحال میں جب چلا جائے تو پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا اللہ اب یہ آدمی تو بالکل نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہا, یہ صورتحال ہوگی, اب اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فرشتوں یہ بتاؤ دنیا کے بادشاہوں کا دستور کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں, الہی دنیا کے بادشاہوں کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی خدمت کرتا کرتا خادم غلام ان کا بوڑھا ہو جاتا ہے, تو پھر ایسی صورتحال میں وہ اس کو حق خدمت اس کے گھر دیتے ہیں, پینشن یا ریٹائرمنٹ کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر دنیا کے بادشاہ تو اس کو گھر اس کی حق خدمت معاوضہ دیں, اور یہ بندہ اتنا بوڑھا ہو جائے اور ساری زندگی ہمیں ہماری بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتا رہے, تو ہم اس کو کچھ نہ دیں. اے فرشتوں جتنا یہ اپنی جوانی میں صحت کے عالم میں جتنی عبادت کیا کرتا تھا, اب روزانہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی ہیں جی, ہیلو. جی بابر صاحب کہاں سے, کیا سوال؟ محمد بابر. جی کہاں سے؟ چونیا. جی فرمائیں سوال. جی غازی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال فرمائیں. سوال یہ ہے سر کہ مسواک کس ٹائم تک کر سکتے ہیں؟ مسواک جب چاہیں کر سکتے ہیں بھائی, یہ تو بہت آسان سوال ہے. جی نیکسٹ کالر دے دیں. السلام علیکم. جی ڈراپ تیسرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد ارشد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی ارشد صاحب سوال فرمائیں. جی حضرت صاحب میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میں کل ایک اشتہار دیکھ رہا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کی نمازیں پڑھوا سکتے ہیں, تو اس سلسلے میں یہ کیا یہ ایک پوچھتے ہیں ہاشمی صاحب سے. ہاشمی صاحب یہ کام تو بڑا آسان ہے, ہم بھی اشتہار نہ دے دیں, فوت شدہ نمازیں پڑھوائیں سستے ریٹ پہ. جی یہ مسکنسپشن ہے جی, مرنے والوں کی, وہ کہہ رہے ہیں مرنے والوں کی. اصل اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ فوت شدگان ہیں, مطلب ہمارے اعزہ میں سے, والدین میں سے, ان کے ذمہ اگر کچھ نمازیں تھیں تو یہ اولاد کے ذمہ ایک فریضہ بھی ہے اور والدین کی خدمت بعد از مرگ ہے, یا وہ وصیت بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک نماز کا ایک صدقہ فطر, ٹھیک ہے, مطلب کل 6 روزانہ کے بنیں گے, کیونکہ 5 نمازیں ہیں اور 6 وہ 3 وطر. تو یہ آج کے جو مطلب ہمارے ہاں اناؤنس کیا گیا ہے صدقہ فطر کی منیمم جو اماؤنٹ ہے وہ 600 روپے ہے. 100 روپیہ, یعنی 600 روپے روزانہ کے بنیں گے. اس میں غازی صاحب ایک جو فقہاء نے اس میں بھی ایک آسانی کا معاملہ بیان کیا ہے, تو وہ امت کی آسانی کے لیے میں وہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ کسی کے ذمے مثال کے طور پہ 100 دن کی نمازیں ہیں اور ایک دن کے 600 روپے بنتے ہیں,
تو 600 کو اگر ہم 100 سے ضرب دیں گے تو کل یہ 60,000 روپے بن گئے. اب 60,000 روپے آپ جو ہے وہ 100 دن کی نمازوں کا فدیہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس 60,000 نہیں ہے، اس کے پاس مثال کے طور پہ صرف 600 ہی ہے، تو ایک حیلہ شرعی علماء نے بیان فرمایا ہے، فقہا نے، کہ وہ اس طرح سے کہ جو فقیر شرعی ہے جس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے اس کو وہ 600 روپے دے دے، وہ واپس اپنی طرف سے اس کو ہدیہ کر دے جس نے دیا اس کو، اور اسی طرح الٹ پھیر ہوتا رہے، یہ دیتا رہے، وہ واپس ہدیہ کرتا رہے. تو یہ 100 دن کے جو فدیہ ہے یا 100 دن کی نمازوں کا، وہ صرف ایک 600 روپے سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. یہ شریعت کی آسانی. آپ سمجھائیں، میری تو عقل سے باہر ہے یہ بات کہ وہ اس کو دے اور پھر وہ لے، وہ پھر دے 100 دفعہ 600 دے، 600 لے 60,000 ہو گیا. اس میں روح یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بناتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی ہے، اس کے والد کی 100 نمازیں رہ گئیں جیسا کہ حاجی صاحب فرما رہے ہیں. اب اس کے پاس 60,000 روپیہ نہیں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے والدین کے عذاب میں تخفیف ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی باز پرس نہ ہو، تو وہ اس طرح سے ایک حیلہ کرتا ہے. اس کو کتاب الحیل میں بیان کیا گیا کہ وہ کسی فقیر کو تلاش کرے گا، اسے سمجھا دے گا کہ بھائی یہ ہے کہ میرے پاس ہیں صرف 600 روپے ایک دن کی نماز کے، لیکن میں جب تمہیں دوں گا تو تم مجھے ہدیہ کر دینا. ٹھیک ہے. ہدیہ کی روح یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں گوشت پکنے کی خوشبو آئی. فرمایا کہ بھائی ہمارے لیے بھی لاؤ. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صدقے کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے تمہارا ہدیہ ہے. ہاں اچھا. تو یہ ایک ہیلے کی ایک وہ بھی ہے نا کہ وہ کھجوریں، انہوں نے کہا میں سب سے غریب ہوں، وہ تو سورہ مجادلہ کا وہ بھی ایک ہے. آپ نے کہا خود ہی کھا لو، اپنے گھر والوں کو دے دو. وہ زباں ہماری طرف سے یہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. جو شارع بھی ہیں اور شارع بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکل گیا وہ شریعت بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے لیے نہیں، نہ کسی کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی اور کے لیے نہیں ہے. یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یار تم ہی کھا لو، کام بن جائے گا. ہمارے لیے یہ اختیار نہیں ہے اور ہم کبھی بھی یہ کہہ بھی اچھا نہیں اسی لیے پھر وہ جو ہے گستاخ رسول کا معاملہ، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حق ہے. آپ جس کو چاہے معاف فرما دیں، امت نہیں معاف کر سکتے. امت میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے، اسے سزا دینا ہی ہوگی. اس کو عدالت لائے گی، عدالت اس کو سزا دے گی، لایا جائے گا، عدالت اس کو سزا سنائے گی. اس کے لیے معافی کی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اچھا یہ اگر بھگا دے بالفعل گستاخ رسول ہے تو حکومتی لوگ جو ہیں وہ کہیں گے یار اس کو یہاں ہیلا کر لیں گے اور اس پہ پھر فخر بھی کریں. یہاں بھگا لیں گے لیکن قبر میں پہنچ کر کس کو بھگائیں گے؟ ٹھیک ہے. جب قبر میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کی نہیں، قبر میں ان کو بھی پکڑا جائے گا، بھگانے والوں کو بھی. یہ بھگانے والے تو پکڑے جائیں گے، بھگانے والے ہی تو پکڑے جائیں گے. بھاگنے والا تو ان کی رعایت سے گیا، اصل تو ذمہ دار یہ ٹھہریں گے جنہوں نے اس کو یہ رعایت دی ہے. اس کو تو جہنم ملے ہی ملے گا. ملے وہ جہنمی ہے. یہ بھی جہنمی ہے. یہ بھی جہنمی ہے. یہ بھی جہنمی ہے جو اس کو رعایت دے رہا ہے. اس کو کس نے اختیار دیا؟ چاہے وہ حکومت کا کوئی مشیر ہو، کوئی وزیر اعظم کا مشیر ہو، کسے باشد آدم کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا کوئی مرتبہ مقام نہیں دیکھا جاتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. ایک اور آشمی سا مسئلہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ آج کل جو ہے نا اشتہارات چلتے ہیں ٹی ویوں پہ بھی کہ جی فلانا ہمیں دیں، جو ہے چندہ دیں، ہم اسپتال بنا رہے ہیں، اسپتال ایسا ہوگا کہ اس میں کسی کو انکار نہیں ہوگا اور وہ لوگوں کو مفت علاج کرے گا. بہت فراڈ لوگ بھی اس میں آ گئے ہیں، پیسے لوگوں سے بٹورنے کے مختلف طریقے، زمینیں لوگوں سے ہتھیانے کے طریقے یہ نکل آئے. ایک میں نے پڑھا ہے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ وہ چندہ ہوگا جی کسی اسپتال کے لیے، دوپہر کو لنچ پہ سب لوگوں کو لنچ انوائٹ کیا رمضان پاک میں. جی یہ کام نیکی کا ہے، اسپتال بنانا تو لنچ ہو سکتا ہے. چندہ اکٹھا کرنا اور چندہ استعمال کرنا، ان دونوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہم بے احتیاطی کا شکار ہیں. کون سی رقم کہاں اس کا تصرف ہو سکتا ہے، کچھ ضابطے قرآن و سنت میں بیان کر دیے گئے ہیں. بالخصوص زکوٰۃ
اور فطرانے کی رقم. ٹھیک ہے. وہ جو مصارف بیان کیے گئے اس سے ہٹ کے کہیں بھی بیان کی جائے گی تو ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ وہ لنچ پہ لوگ اکٹھے کرنے ہیں، نیکی کا کام ہے، تو ٹھیک نہیں ہے لنچ دوپہر کو؟ رمضان کی اگر تو رمضان کی بات ہو رہی ہے تو رمضان کی بات کر رہا ہوں. جی یہ بالکل مطلب ایک بہت بڑی ایک جسارت والی بات ہے اسلامی آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک سابق صدر جو تھا وہ لندن میں ایک گھر میں جاتا تھا اور دوپہر کے وقت ڈرنک پارٹی بھی ہوتی تھی رمضان شریف میں. یعنی ایک تو کھانا ہوتا تھا لنچ، پھر شراب ہوتی تھی، اور برباد والے حکمران جو تھے وہ بھی اسی گھر میں جا کے کھانا کھاتے تھے. تو وہ لندن میں ہے، وہاں تو میرا خیال جائز نہیں ہو جاتا. جی نہیں، مسلمان تو چاہے صاحب کو آسانی پیدا کیا کریں، اتنے مشکل مسئلے بتا دیتے ہیں. لندن میں تو کوئی نہیں نا پھر نافذ ہوگا ان پہ اسلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں سوال بھائی. غازی صاحب غلام مرتضیٰ دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی غلام مرتضیٰ صاحب فرمائیں. دبئی میں تو آپ موجیں کر رہے ہیں، وہاں بجلی نہیں جاتی. جی بہت موجیں کر رہے ہیں. جی فرمائیں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. سوال فرمائیں. ہر روز ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور ہر سال دیکھتے ہیں. گریٹ بہت شکریہ بہت شکریہ. جی سوال. تو زندگی دے اور تندرستی دے اور کامیابی دے. آمین آمین. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ابھی گرمی میں تو نماز پڑھنے جائیں تو مسجد میں کچھ لوگ پاکستانی بھائی یا دوسرے بھائی آتے ہیں تو وہ یعنی کہ ان کی حالت یا کپڑوں کی حالت صاف نہیں ہوتی ہے، تو ان کو ہم نصیحت کر سکتے ہیں کہ پلیز ذرا آپ صاف ستھرا ہو کے آئیں کریں. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، پوچھیں گے ابھی. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. عرفان حیدر عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی عرفان صاحب فرمائیں. ہاں جی عرض یہ ہے کہ پہلے تو جیسے ماشاءاللہ سے موضوع آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے نماز کے حوالے سے، اور قبر میں جی کہا جاتا ہے کہ پہلا سوال نماز کے حوالے سے ہوگا. ٹھیک. تو غالباً جہاں تک میں نے سنا ہے کہ تو شاید خدا اپنے حقوق کو جو ہے وہ حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ مجھے روایت کے حوالے سے معلوم کرنا ہے. دوسرا ایک چیز میں آپ کے ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے ایک چیز سے تکلیف ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ میں نے آپ کا ٹائم لیا، اور ایک چیز میں اپنی بتانا چاہوں گا کہ یہ بھی امریکہ کے اندر جو ایک پاکستان کی ہماری کراچی کی ایک معصوم بچی جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنی ہے. ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم لوگ آپ کے چینل پر دیگر چینل پہ ماشاءاللہ سے بڑے اچھے پروگرامات چل رہے ہیں نماز کے بارے میں، تمام کے بارے میں ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ یہ میں عرض کروں گا کہ ہم لوگ حقوق اللہ کے اوپر تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کے اوپر، اور یہ سب سے بڑا سانحہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے پاکستان میں بہت بڑا سانحہ ہے کہ بالکل آپ ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کالر دے دیں. جی مجھے سمجھ آ گئی. جی فرمائیں. جی کون صاحب؟ اچھا جی جلدی سے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں اپنی ڈپٹی صاحب ادھر توجہ کریں. کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں نماز پڑھنے آتے ہیں لوگ پاکستانی تو ان کے کپڑے ٹھیک نہیں ہوتے، ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہن کے آئیں؟ جی بالکل سمجھانا چاہیے. اس حوالے سے تو وہ مبلغ ہیں، ابتدائی بنیادی یہ جو چیز ہے. اچھا جی کپڑوں کے لیے حقوق العباد وہ کہتے ہیں یہ حقوق اللہ ہے، اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں ہونے. تو نماز جو ہے یہ تو ہمارے ہاں یہ عام تاثر ہو چلا ہے کہ حقوق العباد پر توجہ دی جائے، حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن اس ضمن میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے. حقوق اللہ ادا کرنے والا ہی حقوق العباد کا خیال ادا کر سکے گا. جی شیر میاں داد صاحب کیا سنا رہے ہو؟ کہ کل وہ نعیم ملک صاحب کی ایک فرمائش تھی کراچی سے. اچھا. گنبد سبز پہ رحمت کی گھٹا چھائی. بسم اللہ کا. اور پرسوں جی بارش. جی تو بس وہی. بسم اللہ.
सबसे खूब है शहर नबी की आब हवा, सबसे खूब है सुनता तो है दुआ को खुदा हर जगह, मगर रोजे के सामने की दुआ सबसे खूब है। पीने वालों चलो तैबा में बहार आई है, पीने वालों चलो तैबा में बहार आई है। अल्लाह अल्लाह गुलामान मोहम्मद के लिए, मान मोहम्मद के लिए, अल्लाह अल्लाह गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह गुलामान मोहम्मद के लिए। एक जन्नत तो मदीने में उतर आई है, एक जन्नत तो मदीने में उतर आई है। बाग फिरदौस मुबारक हो तुझे ऐ ज़ाहिद, दिले मुश्ताक तो मदीने का तमन्नाई है, मदीने का तमन्नाई है। मेरी मरकत से नकी रैन गए ये कहकर, मेरी मरकत से नकी रैन गए ये कहकर, इसे सोने दो, इसे सोने दो, मोहम्मद का ये शहदाई है, इसे सोने दो, मोहम्मद का ये शहदाई है। सब्ज गुंबद पे रहमत की घटा छाई है, पीने वालों चलो तैबा में बहार आई है। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। दुआओं की कबूलियत का वक्त है और सबसे बढ़ के ये दुआ करें अल्लाह करीम हमें हुजूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और ला महदूद वफ़ादारी नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को दयानतदार मुहिब्बे वतन हुक्मरान अता फ़रमाए, जो लोगों का माल लूट के बाहर नहीं ले जाए बल्कि अपना सब कुछ इस कौम के गरीबों पर कुर्बान कर दें। अल्लाह ताला इस मुल्क से अंधेरों को ख़त्म करे, वो दयानतदार हुक्मरान आएँ जो इस मुल्क का पैसा ना लूटें, लोगों को बिजली मिले, लोगों को साफ़ पानी मिले, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। और कोई ऐसा हुक्मरान आए जो पाकिस्तान के गरीब आवाम को इंसान समझे। अब तक तो जो हुक्मरान आए हैं सिवाय कायदे आज़म के और उनके बाद एक आध कोई मिसाल है, वो तो इंसान नहीं समझते। ये जो निचली क्लास के लोग हैं इनको नाउज़ बिल्ला वो कुत्ते और बिल्लियों से भी कमतर समझते हैं। अपनी निजी महफ़िलों में वो ये समझते हैं कि इन लोगों का मरना जो है, तो मैं तो कई दफ़ा दुख से कहता हूँ कि ये जो एटम बम बनाया हुआ है एक ही दफ़ा काम करें, इस मुल्क के गरीबों को ख़त्म करें। और यहाँ ये जो अशराफिया है, सो कॉल्ड अशराफिया, जिनमें शराफत नाम की कोई चीज़ नहीं, जो किसी मुल्क का माल लूटते हैं गरीबों का, वो कैसे शरीफ हो सकते, वो अशराफिया कैसे हो सकते? उनसे बदतर कोई मखलूक नहीं हो सकती। अल्लाह का कहर इन पर नाजिल हो जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। और वो नारा लगाने के लिए तैयार हो जाइए। और जब से शेर मियाँ दाद और इनके हमनवा नारा लगाते हैं, बड़े पाकिस्तान के मुहिब वतन दुनिया में जहाँ जहाँ हैं वो इतने खुश होते हैं, कहते हैं जी इतना ज़ोरदार नारा शुरू हो गया है, ये इंशाल्लाह नारा गली गली गूंजेगा, पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों के सीनों में तीर और तलवार की तरह लगेगा। तैयार हो जाइए मेरे मेहमान भी, और शेर मियाँ दाद और हमारे नाजरीन सामीन मिल के नारा लगाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी शेर मियाँ दाद जिंदाबाद। जी गाजी साहब मेडले पेश करूंगा जी, फरमाइशें आती हैं तो इरशाद।
सलाम कहते हैं बारगाहे रसूले पाक में दिल हमारे सलाम कहते हैं अल्लाह दी कसम अपने नसीबे दा धनिया मैं पंज तनी पंज तनी पंज तनिया मैं पंज तनी पंज तनिया खालिक ने अता कीता है हसनैन दा सदका मिले आए मैनू वारिस कौनैन दा सदका मिले आए मैनू वारिस कौनैन दा सदका ऐवान मैनू मेदे हुसैनी हसनिया मैं पंज तनी पंज तनी पंज तनिया मैं पंज तनिया मैं पंज तनिया या गौस पाके अज करम करो या गौस पाके अज करम करो अज करम कमाउण दा वेला है या गौस पाके अज करम करो अज करम कमाउण दा वेला है या गौस पाके अज करम करो अज करम कमाउण दा वेला है या गौस पाके अज करम करो अज करम कमाउण दा वेला है या गौस पाके अज करम करो अज करम कमाउण दा वेला है बाबा गंज शकर दी शादी है अज दान करन दा वेला है दाता दी दीवानिया मैं दाता दी दीवानी दाता दी दीवानिया मैं दाता दी दीवानी ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ गंजे शकर मेरा गंजे शकर बाबा साबिर दा पीर सोना गंजे शकर बाबा साबिर दा पीर सोना गंजे शकर है बेमिसाल बाबा पीर कमाल बाबा है बेमिसाल बाबा है कमाल बाबा सफी लजपाल मेरा गंजे शकर बाबा गंज शकर दी मैं चाकर सोने बाबा दी मैं चाकर सोने बाबा दी इको विरद है दम दम अली अली सखी लाल करंदर मस्त मस्त झूले लाल करंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त सारे जाने ज़बानी पानी करे करे सारे सा 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 रे रे गा गा रे 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 सा सा रे रे गा गा रे रे सा सा गा रे गा मा 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 गा रे सा रे सा नी ज़बानी पानी करे शाना ऊंचियां तेरियां पीरा मन दूर हनेरिया पीरा हसन बतेरिया पीरा सुन